بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازبا ہم دونوں میاں بیوی اس گھر میں 1988 سے رہ رہے ہیں. یہ ہاؤس وائف ہیں, پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی ہاؤس وائف ہیں. میں ایک انجینئر ہوں اور میں نوکری پیشہ ہوں. 2003 کی پہلی جنوری صبح 7:15 بجے کی بات ہے کہ جب میں جاب پہ جانے کے لیے نکلنے لگا. میرا شیخو پورہ روڈ پر گلاس پلانٹ ہے, راوی گلاس کے نام سے, میں اس میں مینیجر. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شکیل, یہ ریمپ پہ یہ 5 بچے بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ان کو میں روز دیکھتا ہوں اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ ہمارے گھر میں جو 2 ملازمائیں ہیں یہ ان کے بچے ہیں. کہنے لگی ہاں ایسے ہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں پورچ میں بٹھا لوں. میں کہا کیا کریں گی؟ کہ ہمارے بچوں کے پینسلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, ربڑوں کے چھوٹے ٹکڑے, ڈبے بھرے پڑے, وہ دوں گی. کچھ قاعدے وائدے بھی ہیں تو ان کو پڑھاؤں. میں نے اس وقت ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, اتوار چھوڑ کے باقی دنوں میں 7:15 جاتا ہوں, 7:15 کے بعد آتا ہوں, اب کر لیں. اس طرح سے وہ 5 بچے اٹھے اور ہمارے پورچ میں آ کے بیٹھ گئے. اور ہمارے گھر کے سامنے ایک میری رشتے کی بہن رہتی تھی, وہ ان کے ساتھ مل گئی اور ان دونوں نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. دن گزرتے گئے, 90 دن گزر گئے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آج آپ ذرا فیکٹری لیٹ چلے جائیں گے. میں کہا کیا بات ہے؟ کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ ہے. میں کہا ہمارے بچوں کا رزلٹ کئی سال سے نکلتا ہے, آپ جاتی ہو, ان کی پروگریس رپورٹ لاتی ہو, مجھے دکھاتی ہو, خود بھی خوش ہوتی ہو, میں بھی ہوتا ہوں. تو آج کیا بات ہے کہ وہ نہیں, ہمارے بچے نہیں, جو بچے میں پڑھاتی ہوں ان کا ہم نے آج رزلٹ نکالنا. اب میں تو 5 بچوں پہ کھڑا. میں کہا اچھا 5 بچوں کو آپ نے 3 مہینے میں پڑھا لیا, امتحان بھی لے لیا اور آج رزلٹ بھی نکالیں گی؟ کہ نہیں, وہ تو 45 بچے ہیں. کہ یہ کیسے؟ کہ وہ بڑھتے گئے. بہرحال آئی اسٹوڈ دیئر. انہوں نے وہ بچوں کا رزلٹ نکالا, ان کو انعام دیے, اور پھر میری موجودگی میں انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو گھریلو ملازماؤں کے بچے تھے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ بسم اللہ سناؤ, آپ سیڑھی چڑھنے کی دعا سناؤ, آپ سیڑھی اترنے کی دعا سناؤ, آپ الف بے سناؤ, آپ یہ. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھدک پھدک کے اٹھتے تھے اور جواب دیتے تھے. تو مجھے بڑی فیسینیشن ہوئی اور مجھے یہ خیال آیا کہ 90 دن میں اگر یہ کام ہوا ہے تو اگر واقعی ان پہ کام ہو جائے تو بہت بڑا کام ہوگا. بہرحال یہ کنٹینیو ہوا اور اس دوران پھر اس کا نام رکھنے کی بات آئی تاکہ اس کی بطور NGO رجسٹریشن کرائی جائے. تو انہوں نے خود مجھ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں کر رہی ہوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کی بھی عمر کے کسی حصے میں انہیں کوئی آبرومندانہ معاش مل جائے تو زندگی جو ہے وہ آبرومندانہ ہو جائے. میں کہ آبرو بہت اچھا نام ہے, تو اگر کر ہی اس لیے رہی ہو تو اس کا نام بھی آبرو ہی رکھ دو. تو انہوں نے پھر اس کا نام آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن رکھ دیا, کیونکہ اس کا بیسک پلیٹ فارم یا بیسک جو اس کا مقصد تھا وہ غریب اور گھریلو نوکرانیوں کے بچوں کو تعلیم دے. اس طرح سے یہ ایک NGO وجود میں آئی. اور آج اگر ہم اس کو سرونگ ٹائم دیکھیں تو 20 سال 1 مہینہ, اور اگر آج 25 تاریخ ہے یا 24 تاریخ ہے تو 24 دن ہی ہو گئے. اس دوران یہ بچے بڑھنے شروع ہوئے, جگہ کی ضرورت پڑی تو اسپورٹس میں جگہ کم پڑ گئی. نزدیک ایک اسکول کی عمارت چھوٹی سی 2-3 کمروں کے لیے. پھر یہ کارواں چلتا گیا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی بھیجتے گئے, ڈونر بھی بھیجتے گئے اور روبینہ میں ہمت بھی بھیجتے گئے. اور آج اتنے سالوں کے بعد آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر کے زیر اہتمام چلنے والے جو سکولز ہیں وہ تقریباً 11 ہیں, جن میں سے 9 تو لاہور میں ہیں, ایک سرگودا میں ہے, ایک واکینٹ میں ہے, اور ان میں نرسری سے لے کر FSC تک تعلیم دی جاتی ہے. پہلے دن بھی یہ سارا کچھ مفت تھا, آج بھی یہ سارا کچھ مفت ہے. اس میں بچے سے نہ فیس لی جاتی ہے, نہ کتابیں اسکول دیتا ہے, اسٹیشنری اسکول دیتا ہے, یونیفارم اسکول دیتا ہے سردیوں گرمیوں کی, اسکول شو اسکول دیتا ہے سردیوں گرمیوں کے. ہر بچے کو تازہ پکا ہوا جو دوپہر کا کھانا ہے وہ اسکول دیتا ہے.
اور اس کے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں. ان بچوں سے کسی بھی مد میں کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. اگر آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ 5,732 جو اس وقت کی انرولمنٹ ہے آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کے اسکولز میں، اگر اتنے بچوں کے کھانے کا ہی بندوبست کیا جائے تو بہت سارے پیسے لگتے ہیں. پھر تعلیم ہے، پھر اسٹیشنری ہے، پھر یونیفارمز ہیں، اور سب چیزیں ملا کے اس کے اخراجات کو 60 اور 65 لاکھ کے درمیان لے جاتے ہیں مہینہ. اب 60-65 لاکھ روپے مہینہ زکوٰۃ خیرات اکٹھی کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں. چنانچہ جب یہ کارواں بڑھنا شروع ہوا اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو ہم سب نے مل کے، جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کی، انہوں نے مل کے سوچا کہ کس طرح اس کی انکم کو انہانس کیا جائے. تو جو سب سے پہلا خیال ہمارے ذہن میں یہ آیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم امراء کی خواتین کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ وہ اپنے گھر کے کوڑے کا خشک حصہ خود اپنے گھر میں نکال لیا کریں اور وہ ہمیں ڈونیٹ کر دیں، تو ہم اس سے ویلتھ کریشن کر سکتے ہیں اور اس کے اخراجات میں تھوڑا سا افاقہ ہو سکتا ہے. اب یہ ایک اتنا کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کرنے میں بہت سارے جو اس کی ضروریات ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دروازہ نوک کر کے کسی سے یہ کہنے کی ہمت کرنی ہے کہ آج کی جدید دنیا میں کوڑا پیدا کرنے والا اپنے کوڑے کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ اس کوڑے کا خشک حصہ اور گیلا حصہ اپنے گھر میں علیحدہ کرے اور علیحدہ علیحدہ رکھے. ہم جدید دنیا کی طرف جانے کی کوئی بے انتہا کوشش کر رہے ہیں، لیکن جدید دنیا کے لوازمات جو ہیں ان کو پورا کرنا ابھی تھوڑی شاید دور کی بات ہے. بہرحال یہ فروری مارچ میں ہم نے اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ پروپیگیشن کی، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، اور 1 اپریل 2007 میں روبینہ کو ایک فون آیا کہ روبینہ وہ جو آپ کوڑا کہہ رہی تھی وہ میں نے ایک بوری اکٹھی کر لی ہے، وہ منگوا لیں. وہ منگوائی، ہم نے اپنے لان میں یہاں کھولی، سب چیزیں علیحدہ علیحدہ کی، ایک کباڑیا بلایا تو 37 روپے کی بیچ دی. تو اس انیشیٹو جسے ہم کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انیشیٹو، اس میں جو پہلی انکم آئی وہ 37 روپے ہے. پھر اس سے حوصلہ ہوا کہ اس میں پیسے ہیں اور محنت کر کے لائے جا سکتے ہیں. تو اس میں مزید محنت کی گئی، ایک بروشر، ایک لیفلیٹ بنایا گیا، اس میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی، اس میں یہ بھی بتایا کہ جب آپ یہ کر کے ہمیں دے دیں گے تو ہم اس کے پیسے، جو پیسہ آئے گا اس کو ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں گے. پھر یہ خیال آیا کہ ایک دن ایک خاتون کسی لفافے میں چاہیے چیز ڈال لے گی، اگلے دن اسے نہ ملے گا تو کیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیگ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. چنانچہ بیگز کا انتظام کیا گیا کسی ڈونر کے ذریعے، اور ہاؤس ہولڈ کو اب ہم ایک بیگ دیتے ہیں. وہ بیگ ایک ہفتے تک ان کے گھر میں رہتا ہے. ایک ہفتے کے بعد آبرو کی گاڑی جاتی ہے، وہ نوک کرتی ہے، وہ اپنا بیگ لے کے اگلے ہفتے کے لیے ایک نیا بیگ دے دیتے ہیں. اس وقت آج اگر میں دیکھوں تو اس کام میں جو خواتین اور جو ہاؤس ہولڈ اس میں اس کے ممبر ہیں وہ 8,000 سے زیادہ گھر ہیں، اور وہ سب امراء کے علاقوں کے. اور اس لحاظ اور ہر گھر میں ہم نے ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے، اور اس گھر کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اگر پیر ہے تو آبرو کی گاڑی میرے گھر آنی ہے اور میں نے یہ تھیلا اس کو دینا ہے. اس کے لیے دوسری ضرورت یہ تھی کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو جو آپ لوگوں کے گھروں سے یہ کوڑا کلیکٹ کر لیں. پھر آپ کے پاس ایک جگہ ہو، ویئر ہاؤس، جہاں اسے لائیں، لا کے پھر ری سیگریگیٹ کریں. پھر آپ کے پاس بیچنے والے ہوں، پھر آپ کے پاس خریدنے والے ہوں، اور وہ حساب کتاب کے ساتھ ہوں. پھر آپ اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ جو لیبر اس کو لے کے آ رہی ہے، جو لیبر اس کو ہینڈل کر رہی ہے، وہ اپنے لالچ کے لیے اس میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو چرا کے نہ بیچے. انسانی جو وہ ہے اس میں بہت ساری مشاکل بھی ہیں. بہرحال ان تمام مشاکل کو قابو پاتے آج اس پروجیکٹ کو بھی 15 سال ہو چکے ہیں، اور
یہ پروجیکٹ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اتنی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے کہ LWMC اب ہم میں انٹرسٹڈ ہے. جو ICI جسے اب LCI کہتے ہیں, لکی کیمیکل انڈسٹریز, وہ ہمارے ساتھ MOU میں ہیں, کیونکہ وہ جو پیٹ بوتل ہمارے پاس آتی ہے اس کو لے کے اس سے فائبر بناتے ہیں. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ یہ بات بندوں کو سمجھائی جائے کہ اپنے گھر کے اندر کوڑا علیحدہ کریں. وہ ہمارے ساتھ MOU میں ہے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم مختلف آبادیوں میں جا کے جب ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں تو وہاں پر کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. اسی طرح پچھلے دنوں ہماری نیسلے کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چند دنوں میں ہماری ایک میٹنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونی ہے, کوکا کولا والوں کے ساتھ. یعنی پیٹ پروڈیوسرز جو مارکیٹ میں پیٹ بھیجتے ہیں, گورنمنٹ نے اب قانون بنایا ہے کہ انہیں اتنی ہی پیٹ واپس بھی لینی. پیٹ کو مارکیٹ میں بھیجنا بہت آسان ہے, ایک پلانٹ میں بھری اور بھیج ٹرکوں میں لا کے, لیکن اس کو واپس لانا کار دعوت. ہم پچھلے 15 سال میں اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. اس لیے اب یہ کمپنیاں جن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ لابھ دیا ہے کہ آپ نے اپنی پیٹ جو مارکیٹ میں بھیجی واپس لینی ہے, وہ ہمارے ساتھ رجوع کر رہی ہیں. 11/22 ایک بڑا محترم پنجاب کا ادارہ ہے جو کہ ہنگامی صورتحال میں اور ہیلتھ میں ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے. پچھلے دنوں ان کے جو سیکریٹری ہیں, جو چیف ہیں, وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پنجاب میں ماڈل ولیجز ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ماڈل ولیج کے ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کوڑا کریٹ ہونا ہے اس کا بھی ڈسپوزل جو ہے وہ ایمیکیبل ہو ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز. تو آپ اس میں ہماری مدد کریں. تو آج کل ہم مختلف قسم کے کورسز کی وہ بنا رہے ہیں آؤٹ لائنس کہ اگر لوگوں کو ٹریننگ دینی پڑے تو کیا ٹریننگ دینی ہے اور کس طرح اس کو ہم نے اچیو کیا ہے اور کس طرح جو ہے اس کو مزید پورے پنجاب میں کیونکہ پورے پاکستان میں اچیو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک کامیاب ماڈل دنیا میں یہ قانون کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہم بھی ایک دن کسی نہ کسی دن اس جگہ پہنچ جائیں گے جب یہ قانون ہماری اسمبلی بنا دے گی کہ کوڑے کا ذمہ دار کوڑا پیدا کرنے والا ہے. فی الحال تو ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں بھی وقت لگتا ہے آدمی کو کہ کوڑا میرے سے پیدا ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, میری کیا ہے. ایک عام آدمی ہمیں یہی کہتا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں, 2-3 دفعہ 2-4 اور باتیں کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں, کوڑا تو میں نے پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھے لینی چاہیے. لیکن اسے ذمہ داری لینے کا طریقہ نہیں آتا, پھر آپ اس کو وہ سکھاتے ہیں. بہرحال اگر آپ کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. آبرو نے کوشش کی, روبینہ نے اس کے پیچھے محنت کی. یہ آئیڈیا ہی روبینہ کا ہے تو روبینہ اس کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے. میں ان کا ساتھی ہوں تو میں ان کے ساتھ ہیلپ کرتا رہتا ہوں. اور جو ٹیکنیکل اس میں مسائل آتے ہیں جو ٹیکنیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں ان کے حل نکال کے ان کو دے دیتا ہوں. چنانچہ اب اس سے ہوتا کیا ہے, آپ آبرو میں بچوں کو پڑھا کے کر کیا رہے ہیں. آپ ایک پوری وہ فوج جو آؤٹ آف اسکول ہے اور خاص طور پہ گھریلو نوکروں کے بچے سارے کے سارے 99.9% میرے خیال میں آؤٹ آف اسکول ہیں, آپ ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کا مدعا کیا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے اچھے انسان بناتے ہیں. سڑکوں پر آوارہ پھرنے اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں آنے اور مختلف جرائم میں ملوث ہونے کے بجائے یہ اسکولنگ میں جائیں, وہاں پر ان کی جو ضروریات ہیں ان کے ماں باپ پر بوجھ بنائے بغیر پوری کی جائیں اور ایک وقت ایسا لایا جائے کہ ان کی پڑھائی میں دلچسپی اتنی ہو جائے کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ پڑھائی ہماری نجات ہے, غربت سے بھی نجات ہے, ویسے بھی معاشرے میں ہماری قیمت پڑھائی سے ہی لگی. تو آج 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے اور ہمارے پاس سے 40,000 سے زیادہ بچے پڑھ کے جا چکے ہیں. اور اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو اس وقت میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. جب کوئی بچہ FSC ہمارے پاس سے کرتا ہے, بہت اچھے نمبر لاتا ہے, تو ہم اور اس کا ایڈمیشن لسٹ پہ نام آ جاتا ہے تو ہم ایک ڈونر تلاش کرتے ہیں اور وہ ڈونر جو ہے اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو انجینئر یا ڈاکٹر بنا دیں. تو اس وقت ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے
بچیاں ہیں جو میڈیکل کالجز میں ہیں, کچھ بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں, کچھ بچیاں نرسنگ میں ہیں, کچھ بچے نرسنگ میں ہیں, کچھ ٹیکنیکل ٹریننگ لے کے اپنے اپنے بزنس میں چلے گئے ہوئے ہیں, کچھ نے اپنی تعلیم جو ہے ماسٹرز تک پوری کر کے پروفیسر بن گئے ہیں. ایک ہمارے پاس بچی تھی اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں انگلش کی لیکچرر ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ کیا یہ سارے کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اتنا اچھا کام ہے اور یہ معاشرے کی بھلائی بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتا ہے, مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, تو سارے کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے. اگر غیر مسلم کو اچھا نہ لگتا ہوتا تو غیر مسلم دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے شاید نہ ہو پاتی. لیکن غیر مسلموں کو یعنی بحیثیت انسان ایک اچھا کام کرنا ایک انسان کو اچھا لگتا ہے. لیکن اچھا کام کرنے کے لیے جو وقت, جو ڈیڈیکیشن, جو تھنکنگ کا ایک موڈ اور آپ کا وہ موڈ جس میں آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ بھلائی کے کاموں کی بھی کی سوچ رکھتے ہوں, اس کی پرپیچوٹی جو ہے وہ مشکل ہے. آپ کی اپنی مصروفیات آپ کو اتنا وقت نہیں دیتی کہ آپ اس کو مطلب ایک طریقے سے سوچیں, پھر اس پہ عمل کریں, پھر اس کے پر ایگزرٹ کریں, پھر ایک ٹیم اکٹھی کریں, پھر کچھ اچیو کریں, اس اچیومنٹ کی بنیاد پہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں اور آپ آگے چلیں. یہ ہر کسی کا کام نہیں, یہ چند لوگوں کا کام ہے. اور ان چند لوگوں میں سے جو بڑے بڑے نام اس وقت پاکستان میں ہیں, انہی کی طرح روبینہ بھی ایک نام. یہ آبرو کی مکمل کہانی ہے. اب اگر ثواب کی باتیں کی جائیں یا انسانی کلیمٹیز کی باتیں کی جائیں, انسانوں کے اپنے اپنے ساتھی انسانوں کے بارے میں ذمہ داریوں کی باتیں کی جائیں تو بہت بڑی بڑی باتیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہاؤ یو میک اے جینٹلمین, این ایجوکیٹڈ, پروڈکٹیو سٹیزن فار اے کنٹری from where they don't have resources to go to that place. You bring the resources to them and bring them free of cost because they are unable to bear the cost. اسی لیے وہ اسکولنگ سے باہر رہتے ہیں. اسکولنگ ایک مہنگا کام ہے, اور آج کی مہنگائی کے دور میں اگر کسی کے پاس 4 بچے ہیں, ان 4 بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کم از کم 20,000 روپے مہینہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو طبقہ ہے, جو لو پیڈ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور روبینہ جیسے جو نرم دل والے لوگ ہیں وہ اس ذمہ داری کو شیئر کرتے ہیں, اور پھر اس قسم کی اپرچونیٹیز پیدا کی جاتی ہیں جن میں یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں نا کم وسائل والے لوگ, جن کو ہم ڈیسٹیچیوٹ کہتے ہیں, جن کو ہم غربا کہتے ہیں, ان میں سے اچھے شہری پیدا کر دیے جائیں. اور وہ شہری چونکہ خود اس پروسیس سے ہو کے آئیں گے, تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کس نے احسان کیا ہے یہاں تک پہنچانے میں, اور پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں کسی طرح ریٹرن کر دوں. تو مجھے امید ہے کہ یہ بچے جو آبرو سے پڑھ کے جا رہے ہیں اور یہ بڑے آدمی بن بھی رہے ہیں, بنیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ آبرو تو ایک کارواں ہے, اس نے چلتے رہنا. میں اور روبینہ ہیں یا نہیں ہیں, اس نے چلنا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو بھی اس سے مستفید ہوگا وہ اس فیض کو پہنچانے کے لیے خود بھی تیار ہوگا. تو یہ ہے آبرو, یہ اس کی کہانی. اس وقت اس کا سٹیٹس ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے. اور روبینہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجیے. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کہہ دیا جو بھی کہا ہے, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے تئیں کر لیا. اب ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ماڈل چاہیے تھا نا, کہ بھئی اپنے کم وسائل میں رہ کے آپ کیسے کر سکتے ہو. تو مثال آپ کے سامنے ہے. میں تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں, ان سے کہتی ہوں کہ اگر وہ کوئی خیر کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی جھجک رہے ہیں, کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو رہی ہے, کوئی ہمت نہیں پکڑ رہے ہیں, تو وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم سے ہمت لے سکتے ہیں.
اور ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس طریقے سے چلو تو معاشرے میں بہت زیادہ خیر آ سکتا ہے. اور اتنا بگاڑ آ چکا ہے چند جو عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پریشان حال ہوئی بھی ہے. اور جب اپنی نوجوان نسل کو بندہ پریشان حال دیکھتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں ہی اپنی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں. تو انہیں مایوس نہیں ہونا, اور ہم اپنی نوجوان نسل کو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے دل میں ایک خواہش پیدا کریں اور اس کو عمل پیرا کرنے کے لیے تگ و دو کریں, مستقل مزاجی دکھائیں, صبر کا مظاہرہ کریں, اور آئیں ہم بتاتے ہیں ان کو کہ کس کس ٹریک پہ وہ چلیں. تو ڈیفینیٹلی اس رونے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ بس ہم وسائل نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ اچھا نہیں, موسم اچھا نہیں, لوگ اچھے نہیں, ملک اچھا نہیں. اب یہ سب باتیں چھوڑ دیں, اس کا ٹائم نہیں ہے, بہت پیچھے ہو رہ چکے ہیں ہم. بس اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا ہے آگے جو بھی کچھ کرنا ہے, بس بہتر کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی نہیں ہم دیکھیں گے کہ کون ہماری مدد کرے, ہم خود کوشش کریں گے اور اللہ پہ یقین رکھیں گے. جیسے ہم جان دیں گے سب کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی وسائل, اپنے ہی لوگ اور اپنے ہی وطن کو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچائیں گے جہاں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. ہم بھی ان کو بھی جو ہے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے, نہ خود ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی نسلوں کو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آج بھی اگر ہم نے دھیان نہیں کیا تو پھر بہت مسئلہ ہو سکتا ہے, بہت مشکل ہو سکتی ہے. تو ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کی کوشش شروع کریں. ہر طرح کی جو ہے وہاں بھی ہماری مدد چاہیے, ہماری ڈائریکشنس پوچھنا ہے, ہم سے کوئی ہدایت لینی ہے, ہم سے کوئی مشورے لینے ہیں, کوئی اس طرح کی ہر طرح کے ہم حاضر ہیں اور ہر وقت حاضر ہیں. وہ 9 to 5 تک صرف جو ہے ٹائمنگ گورنمنٹ کے یا طریقہ کار, ادروائز کوئی ہفتہ, کوئی اتوار, کوئی رات کا ٹائم, کوئی صبح کا ٹائم, ہم دونوں میاں بیوی ہر وقت اویلیبل ہے اس کام کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اچھے کی امید ہے. اور اس کی مثال آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو, ہمارے سامنے ہو, جو کوشش کر رہے ہو, لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہو, یہ بھی تو اس کی ایک حصہ ہی ہے نا. تو ڈھیر ساری دعائیں بھی ہیں آپ کے لیے بھی, اور جو لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا آپ نے ہمیں وقت دیا اس سب کے لیے. آپ نے ہمیں ایک دفعہ پہلے بھی موقع دیا تھا, ہم آپ کے اسکول آئے تھے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا تھا. آپ کی ایفرٹس دیکھ کے بہت انسپریشن ملی تھی. ہمیں ایک تو شکر ادا کیا تھا کہ ہم پڑھ لکھ کے قابل ہو سکیں, اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس چیز کو ریکگنائز کر سکیں کہ آپ لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, وہ بالکل حق پر ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے الحمدللہ کہ ہم بھی ایجوکیٹڈ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اور بھی سامنے آئیں, اور بھی لوگ اس پہ ایفرٹ کریں. میں بھی آپ کے کام کو سپورٹ کرتی ہوں, میں بھی اپنے گھر کا کچھ کچرا دیتی ہوں. میرے گھر میں بھی آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ایک تھیلا ہے جس کے اندر سارا سامان جائے گا, اور وہ ہر ہفتے جاتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بہن آئی ہے, آبرو والے آئے ہیں. تو وہ ایک بہن سے پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ سارا ایک چیز جو کہ ایک مزے کا بھی ہے, ایک لرننگ پروسیس بھی ہے, اور ہم بہتری کی طرف بیسکلی جا رہے ہیں. اور یہی انٹینشن ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا, تو ہم ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. پھر فیملی میں بھی ہم بتاتے ہیں, فیملی سے بھی ہمارے گھر آ جاتا ہے یا ان کے گھر سے ہم لگوا دیتے ہیں. آپ کی ساری کوشش میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے وطن کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی اور چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا کام ان اٹ سیلف بہت اچھا ہے, لیکن اور آپ کے اس انٹرویو سے یا اس کانورسیشن سے ہمیں انسپریشن ایک تو یہ بھی مل رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر کام کریں یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ بھلائی کے کام ہے. دوسرا جو مجھے ملا کہ ماشاء اللہ سے ایک اسپاؤزل ریلیشن شپ کا کتنا اچھا افیکٹ ہے کہ سر نے میم کی ایفرٹ کو پورا اون کیا. سر نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہم ملے تھے, فرسٹ ٹائم مطلب کہ ہم جب ملے تھے, سر میم کی تعریفیں جس طرح سے کر رہے تھے وہ بہت خوبصورت انداز تھا. بہت زیادہ نوازی ہے وہ سر جس طرح سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز آئی بلیو کہ میم شاید اتنا آگے نہ پہنچ پاتی اگر سر ان کے ساتھ نہ ہوتے. ڈیفینیٹلی خواتین ہر وقت ایک ہی بات کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نہیں کرنے دے رہے, ہمارے بھائی نہیں کرنے دے رہے, ہمارے بیٹے نہیں کرنے دے رہے. ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ایسا ہے. کوئی مرد, کوئی بھائی اور کوئی بیٹا جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے
جو ہے ایفرٹ ہو رہی ہے ایفرٹ, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو رہی ہے, اور ہماری خواتین محفوظ ہیں. تو اور کیونکہ ہمارے مردوں کا کنسرن ہمارے تحفظ سے ہی ہے نا, ہاں جی, شوہر نے تحفظ کرنا ہے, بیٹے نے کرنا ہے, بھائی نے کرنا ہے. تو جب انہیں پتہ ہے کہ ایک محفوظ طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, تو خواتین کو چاہیے کہ مطلب بجائے مردوں کو یہ نشانہ بنانے کے کہ جی ساڈے کرن نہیں دیں گے, یہ نہ کریں, وہ اس طرح کریں جس طرح وہ راضی ہوں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو شروع کر لی جائے اور عزت کے ساتھ, پھر شکیل صاحب کی طرح شاید تعریفیں ہو ہی جائیں, سامنے تو ہو نہ ہو, پیچھے ہو جائیں, یہ بڑی بات ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اٹ واز پلیئر میٹنگ, اٹ واز پلیئر نوئنگ یو, اور بہت اچھا ٹائم گزرا. اپنا کام کرتے رہے, اللہ آپ کو اجر و ثواب دے. Thank you.